دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، بہار اپنی آمد کی خبر خود ہی دیتی ہے، اور سورج طلوع ہو جائے تو بتانا نہیں پڑتا۔ آج کی محفل سٹیج کی طرف دیکھا جائے اور آپ کے یہ پر نور چہرے دیکھے جائیں تو تشریح کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یقیناً یہ محفل محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس مائک پر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے آج گفتگو کا حق ادا کیا ہے، اور میں اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے وقت ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں بھی پیغام حق کا پہنچانا بہرحال ضروری ہے۔ میرے بارے میں جو کچھ علماء کرام نے اور میرے سرپرستوں نے فرمایا ہے، میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت اور حضور خواجہ خواجگان قدوۃ السالکین، امام العارفین، فخر کاملین پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی باطنی نظر اور خاندان حضور پیر غلام محی الدین غزنوی کے یہ عظیم شہزادگان، جن کے چہرے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کامل کی اولاد ہیں، جب سے ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا ہے اللہ نے مجھے سر بلند کر دیا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سٹیج کی زینت اور فخر ان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور خاندان کے وہ خوبصورت صاحبان جن کے چہرے میں آج ہم اپنے دادا کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا نیریاں شریف یہاں موجود ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ان کی مسلسل دعائیں ہیں جو میری رہبری اور رہنمائی کر رہی ہیں، اور آستانہ عالیہ نیریاں شریف کا فیضان جو آج آپ یوں سر چڑھ کر بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف میری محنت نہیں، ان کی توجہ اور دعائیں بھی شامل ہے۔ حضور سیدی خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی دائمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف، جو پورے آستانے پر ایک رحمت کا سائبان بن کر اسے تپتی ہوئی دھوپ سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس دن کو غنیمت سمجھتا ہوں جس دن میں ان کی زیارت کر لیتا ہوں۔ حضرات، یہ چہرے ایک دفعہ اوجل ہو گئے تو پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، اس لیے میں شیخ العالم کے تشریف لے جانے کے بعد آج اگر اس مرشد کریم کی زیارت کی پیاس بجھانا چاہوں تو میں اپنے اس شیخ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتا۔ حضرات، جس بیٹے پر بڑوں کا سایہ قائم ہو اور آپ اسے چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لو، اور جس پر خاندان والوں کی توجہ ہے اور وہ آئے دن دین کے اندر، تصوف کے اندر، مخلوق خدا کی خدمت کے اندر اور تصوف کے دروس کے اندر
تبلیغ اسلام کی ترویج کے اندر اگر آپ کو منزلیں پھلانگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے میرا سارا خاندان میرے ساتھ موجود. یہ پابند شریعت ہے. اور باپ کے لیے وہ بیٹا قابل فخر نہیں ہوتا جو بڑی دکان قائم کر لیتا ہے اور بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے. میں مسلمان باپ کی بات کرتا ہوں. جو مسلمان بھی ہے اور باپ بھی ہے اس کو اپنے اس بیٹے پر فخر ہوتا ہے جس کی صورت اور سیرت میں قرآن کا نور بھی ہوتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث کا نور بھی ہوتا ہے. آج اپنی قبر انور میں محی الدین غزنوی فخر کر رہے ہیں. ان کی اولاد کے چہرے دیکھو تو بتانا نہیں پڑتا. چلتے ہوئے عام راہگیر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ عام چہرے والے نہیں, خاص حسن و جمال والے ہیں. یہ فخر کی بات ہے. اور یہ فخر یاد رکھو صرف بیٹا ہونے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ فخر حاصل کرنے کے لیے باپ کی سیرت کو اپنانا پڑتا ہے. اور جہاں سیرت آ جائے وہاں صورت خود بخود آ جاتی ہے. وہاں صورت آ جاتی ہے. ابھی حافظ صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی ہے. صدیق اکبر کا حوالہ دیا جو شبیہ سرور سروراں بن گئے, جو شبیہ امام الانبیاء بن گئے. یہ شکل و شباہت یہاں تو نسل بھی ایک نہیں ہے, باپ اور ہے ماں اور ہے. صدیق کا باپ اور ہے, محمد کے والد اور ہیں, صدیق کی ماں اور ہے, محمد کی والدہ اور ہیں. لیکن پھر بھی شکل میں یہ شباہت کیوں آئی ہے؟ پتہ چلا اگر اپنے کامل مرشد کی زندگی کی صورت کو اپنانا چاہتے ہو تو سیرت کو اپنا لو. نسل کا تعلق ثابت ہو یا نہ ہو, کردار کا تعلق ثابت ہوا تو اس کی صورت کا نور خدا تیری صورت میں بھی پیدا کر دے. حضرات لہذا آپ دیکھتے نہیں یہ میرے عظیم چاچا جان پیر محمد شیر ربانی اسد, ویسے نام کے لحاظ سے محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں شیر فرمایا ہے, لیکن اگر میں صفات دیکھوں تو میرے غزنوی مرشد کے سارے بیٹے شیر ہیں. وہ سارے ہی شیر ہیں, وہ سارے ہی شیر ربانی ہیں. لیکن اس حالت میں طبیعت کی اس ناسازی میں یوں بولنا شیر کا یہ کام ہوتا ہے. حضرات, اور اس خاندان کے افق پر چمکنے والے سورج جسے غزنوی سرکار نے شمس العارفین کا نام دیا, کیا آج آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اس غزنوی سرکار کے مکھڑے سے لی جانے والی روشنی کو کس طرح کریا کریا نگر نگر میں, گلی گلی میں اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کر حب مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں. لہذا یہ صرف نام کے لحاظ سے شمس نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ ذات میں بھی شمس ہیں, صفات میں بھی شمس ہیں. اب دیکھو شیر بھی میرے نال ہے, شمس بھی میرے نال ہے, تے خدا دا فضل بھی میرے نال ہے. اور جس کو شیر ہوئے وہ گھبرانا والا نہیں ہوندا, اور جدے نال سورج ہوئے اودے اگے اندھیرا نہیں کھلوندا, اور جس اتے خدا دا فضل ہوئے کسے میدان شکست نہیں کھا سکتا. ارے حضرات, یہ ایسے نام سے آدمی شاہ و سلطان نہیں بنتا اور بادشاہ نہیں بنتا. یاد رکھو جب پیچھے شیر بھی ہو, سورج بھی ہو, خدا کا فضل بھی ہو تو آگے جانے والا بے قدر چھلانگے مارتا ہوا جاتا. سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ حضرات اس لیے یہ جتنے میرے فضائل بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں فضائل وہ ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے کمالات خدا میرے اندر سے ظاہر کر رہا ہے,
اور یہی ہوتا ہے کہ آقا کے کمالات کو غلام کے اندر سے ظاہر کر دیا جاتا ہے، جس طرح حضور کے کمالات کو صدیق سے ظاہر کیا گیا۔ غزنوی سرکار کی ان اولادوں کے کمالات کے لیے اللہ نے اس خاندان کے اس خادم کا انتخاب کیا ہے۔ آج پاکستان کے کتنے صوبوں میں غریبوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، ان کو نیا لباس دیا جا رہا ہے، ان کے لیے پکا پکایا کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں واٹر ہینڈ پمپس نصب کیے جا رہے ہیں، اور بتدریج الحمدللہ مسجد پر مسجد زیر تعمیر ہے۔ میں 2-4 سالوں کے بعد ایک بہت بڑا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شمع جو میرے شیخ غزنوی نے نیریاں کی پہاڑی پہ روشن کی تھی، اب وہ صرف شمع نہیں رہی، وہ شعلہ جوالہ بن چکی ہے، اور اس کا فیض اب مشرق مغرب میں بول رہا ہے۔ حضرات، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کی شفقتیں میرے ساتھ ہیں، اور دعا کرو خدا تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے۔ میرے پیچھے جب تک یہ 3 نور موجود ہیں، اس نور کو کچھ نہیں ہونے والا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ادھر تم بھی سامنے ہو، پیچھے یہ ہیں، درمیان میں میں ہوں، مجھے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھو پیچھے غزنوی سرکار ہیں، آگے محمد الرسول اللہ ہے۔ میں کامیاب ہوا تو اللہ کی قسم تمہیں بھی ساتھ کامیابی کی منزل کی طرف لے کر جاؤں۔ یہ سٹیج ایک اہم سٹیج ہے، اور میں ممنون ہوں ہمارے صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب کا، بہت دور کا سفر کر کے آئے، اور حافظ صاحب واقعی واقعی حافظ ہیں، یہ مراتب کے حفظ پر معمور حافظ ہیں۔ اب یہاں مفتی صاحب نے حافظ و محافظ کہا تھا، تو وہ حافظ و محافظ دونوں آپ پر صادق آتا ہے۔ اور پھر اس صف میں اور پاکستان کے علماء میں ایک منفرد نام، مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی، انہوں نے میرے کئی درس سنے مثنوی شریف، اور یہ واقعی رئیس المناطقہ ہیں، لیکن ان کا یہ میرے لیے اعزازی طور پر دعائیہ کلمات کہنا، یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے، دعا بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اثر قضا نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈرانے والی نہیں ہے، یہ دل لبھانے والی بارش۔ اور ہمارے قبلہ صاحبزادہ صاحب کھڑی شریف سے انہوں نے سب کو کھڑا کر دیا، نہیں سمجھے؟ انہوں نے وہ جو عقیدت کے لحاظ سے تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑی شریف سے آ کے سب کو کھڑا کر دیا، اور بتا دیا اپنا ایمان کھڑا رکھا کرو تاکہ کہیں جھکنے کی نوبت نہ آئے۔ ہاں جھکنا ہے تو صرف سجدے میں جھکنا ہے، جہاں ایمان کی بات آئے وہاں ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ حضرات، آج اس سٹیج پر یہ بھی کہا گیا کہ ناموس قرآن کی بات کی گئی ہے، اور میں اپنے سٹیج کو ہر اہم موضوع کے ساتھ معزز کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ہم جو یہاں بات کرتے ہیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ہم مذمت کرتے ہیں، یہ سارے آپ جتنے ہیں مذمت کرتے جاؤ، کیا ہوگا؟ یہ پورا سٹیج مذمت کرے، مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ مذمت تو آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے، اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ جب منکرات دیکھو تو منکرات کو روکنے کے لیے حکم رسول کیا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، وہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو، تو آخری چیز مذمت ہی ہے، وہ لفظاً ہو یا قلباً ہو، فکر کے لحاظ سے ہو یا تقریر کے لحاظ سے ہو۔ لیکن آج علماء کی جو گفتگو ہے اس کو سمجھتے ہوئے میں اصل نشانے پر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ 50 سے زیادہ مسلمان ریاستیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ارے تمہاری شرم کہاں مر گئی ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملکوں پر حکمرانی کرنے والوں، ہم عوام کو جہاں بھی دیکھیں، چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو،
فلسطین کی سرزمین ہو، وہ برما کی سرزمین ہو، افغانستان کی سرزمین ہو، وہ شام یا یمن کی سرزمین ہو، ہمیں مسلمان عوام ہر طرف حب خدا میں اور حب مصطفیٰ میں ہلچل مچاتی نظر آتی ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ عوام بھیڑ بکریوں کی مانند دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی احساس کہیں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کا منصب ہے کہ وہ جس نبی کی خیرات کھا کر اور جس قرآن کی سوغات لے کر آج مسلمان کی حیثیت سے زمین پر جی رہے ہیں، ان بے شرموں اور ان بے حیاؤں کو آج غیرت بیدار کر کے ان کافروں کو کہنا چاہیے کہ ہم سارے اسلامی ملک والے اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ آزادی کلام اور آزادی خیال اور آزادی رائے کے نام پر محمد کی ناموس کو نشانہ بنایا جائے یا خدا کی کتاب کو نشانہ بنایا جائے۔ آج تم لوگ ووٹ دینے کے لیے گولیاں بھی کھا جاتے ہو۔ ان حکمرانوں کے لیے جنہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یہ جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ ارے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ ہے؟ بندر کو کیا پتا کہ ادرک کیا ہوتی ہے، اور اسے اس کا مزے کی خبر نہیں ہوتی۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی عظمت کی خبر کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کافروں کی مذمت کرنے سے بہتر ہے کہ آج تم ایک اعلان کرو، میرا یہ پیغام عام کر دو، ہر طرف پھیلا دو کہ تم جنہیں ووٹ دیتے ہو ان سے یہ کہہ دو کہ تم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم سے، پھر بھی ہم تمہارے وفادار رہے۔ تم نے کہا ہم سکول بنائیں گے، سکول نظر نہ آیا۔ تم نے کہا کالج بنائیں گے، کالج نظر نہ آیا۔ تم نے کہا ہم سڑکیں بنائیں گے، سڑکیں نظر نہ آئیں۔ تم نے کہا ہسپتال بنائیں گے، ہسپتال نظر نہیں آئے۔ تمہارے جتنی بھی وعدہ خلافیاں ہیں ہم سب کو قبول کرتے ہیں، پھر تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن ایک وعدہ کرو کہ اس دفعہ اگر تمہیں خدا اقتدار میں لائے، یاد رکھو بلا تفریق جماعت، ہم کسی جماعت کا اعلان کرنے والے نہیں، ہمارا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جسے بھی ووٹ دیتے ہو اس کے یہ وعدہ لو کہ اگر خدا تمہیں اختیار دے تو تم نے ناموس محمد اور ناموس قرآن کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اگر سڑکیں مل جائیں قرآن نہ ملے، سڑک کیا کرو گے؟ کالج مل گیا قرآن نہ ملا، کالج کیا کرو گے؟ ہسپتال ملا، جسم سلامت رہا، روح مر گئی تو کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اور جب تم دیندار ہوگے تو تم پر حکمران بھی دیندار آئیں گے۔ لیکن تم نے پسند کیا تو کس کو کیا؟ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے قبیلے والے کا انتخاب کیا، اپنے علاقے والے کا انتخاب کیا۔ آج تک ہمیں یہ شعور نہیں حاصل ہو سکا کہ ہم نے سیاست میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ لہٰذا آستانے کے ایک خوبصورت مقام سے اس مسند سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خدا کے وفادار ہو اور محمد مختار کے وفادار ہو اور قرآن کے وفادار ہو، اہل بیت کے غلام ہو اور صحابہ کرام کے غلام ہو، تو آؤ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کو ووٹ دیں گے جو باہر سے بھی مسلمان نظر آئے، اندر سے بھی مسلمان نظر آئے۔ یہ تو اڑی مذمتاں نال کیوں ہوندا ہے؟ یہ سارے 50-54 ممالک مل کر، سارے حکمران مل کے اگر ایک ایوان میں کہیں کہ ہم ایک قانون چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب پر حملہ نہ کیا جائے، ہم ایک قانون چاہتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اور جو ایسا کرے اس کے لیے ملک اپنی ریاست کے حساب سے وہ اپنے دارالخلافت میں اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کر ایک قانونی بنا ڈالیں کہ آج کے بعد جس نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، حتیٰ کہ تورات انجیل زبور کی شان میں بھی گستاخی کی، تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ سزا کا تعین ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس مقام والے نہیں ہیں کہ ہم سزا کا تعین کریں۔ اس وقت مسلمان ساری دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے،
کہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے رہنے والے نمازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مسجدوں میں جانے والے بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، اور ان کے اوپر فساق و فجار کا قبضہ ہے، اور ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بھی خدا کی نافرمانی میں بسر ہوتی ہیں اور جن کے دن بھی شریعت کی بغاوت میں صرف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں حافظ بناؤ یا قاری بناؤ، اس سے انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ مدرسے بناؤ یا مسجدیں بناؤ، پاکستان میں جتنے مدرسے ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں، اور جتنی مسجدیں صرف کوٹلی شہر میں ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہیں۔ حضرات، ان چیزوں سے بات بننے والی نہیں، اپنا مزاج ٹھیک کرو، اور جس کو تم کرسی صدارت پر، کرسی وزارت پر اور کرسی اختیار و اقتدار پر بٹھانا چاہتے ہو، اس کے لیے اپنے اندر سیاسی فکر نہ پیدا کرو، ایمانی فکر پیدا کرو، ایمانی فکر پیدا کرو، تب کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ مذمت ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں حضرات، اس سے انقلاب آنے والا نہیں۔ آج کے بعد اگر سچے ہو تو جن کو ووٹ دینا ہے ان سے یہ وعدہ لے لو کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی عزت اور قرآن کی عزت و ناموس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور اس سٹیج پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے سارے فتنوں کے لیے جس ملک کا انتخاب ہوا وہ ہمارا ملک ہے۔ جتنے فرقے بنانے ہیں ادھر بنا سکتے ہیں آپ، جتنے دھڑے بنانے ہیں یہاں بنا سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں آرام سے ایک فرقہ بنا دیتے ہیں، اور بھی پھر نئے نئے فرقے بن گئے۔ کوئی اپنے آپ کو آل رسول والا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو صحابی رسول والا کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فرقے بنا بنا کر پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور امت بکھر چکی ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے اس امت کا۔ ارے ظالموں، اس ملک کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس اپنی شرارتوں اور اپنے شر سے اس کو کیوں نہیں آزاد کرتے؟ اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ آپ ہر آنے والے کا استقبال کر لیتے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ یا ویسے ہی بالاتفاق کسی کی پھونک سے آپ ٹھیک ہو گئے تو بس پھر آپ نے نہ اس کی شکل دیکھنی ہے، نہ اس کا لباس دیکھنا ہے، نہ اس کے اعمال دیکھنے۔ آپ کے لیے پھر وہ اعلی الاطلاق شیخ کامل ہے۔ کوئی اپنے اندر ایمانی مزاج پیدا کرے، اور یاد رکھو ہم ایک جسم ہیں، ہمارا ایمان کا بھی ایک جسم ہے، اور اس ایمان کے جسم کے دو جانب ہیں۔ ایک جانب کو اہل بیت کہتے ہیں، دوسری جانب کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو درمیان سے کاٹ دوں تو آپ رہو گے؟ پھر رہو گے تو صحیح، آپ کا ایک داڑھی ادھر ہو جائے گا ادھر، لیکن کوئی زندگی باقی رہے گی؟ ہاں، دونوں اکٹھے رہے تو پھر زندہ رہو گے۔ اس لیے صحابہ کو اہل بیت سے جدا کرنا اور اہل بیت کو صحابہ سے جدا کرنا ایسا ہی جیسے تمہارے عین سر کے درمیان سے تمہاری ٹانگوں کے درمیان تک دو حصوں میں تمہیں کاٹ دیا جائے، تو جس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تمہاری زندگی نہیں رہتی، ان دونوں کو الگ کرنے سے تمہارا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اس لیے آستانہ عالیہ نیاری شریف کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، اور بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھو ہمارے محراب و منبر سے انشاءاللہ یہ حافظ صاحب گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، صاحبزادہ صاحب گواہ ہیں، جو شان ہم نے حضرت علی کی بیان کی ہے یا حضرت امام حسین کے بیان کی ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکیں جو اپنے آپ کو بڑا بڑا حسینی کہتے۔ ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر ہماری بات بنتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ خوبصورت ہے کہ ان ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، صحابہ کرام کا دامن بھی، اور ان دونوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے۔ لہذا جو دامن مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور جو وہاں پہنچ گیا وہ در مصطفیٰ پر پہنچ گیا۔ حضرات، بہت سارا کلام پڑھا گیا ہے، وہ اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے قبلہ پیر صاحب کی دعا بھی سننی ہے، کرسی رکھیں، اور خطاب بھی سننا ہے، اور درود پاک 3 کروڑ 40 لاکھ اور 1 کروڑ 12 لاکھ بار کلمہ شریف ہے، اور 256 قرآن پاک،
اور ہزاروں کی تعداد میں صورتیں اور دیگر جو اوراد پڑھے گئے ہیں، یہ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ حضرات، پیر صاحب کا یہ حکم تھا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا، اب جو بھی بولنا ہے تم نہیں بولنا ہے، لیکن یاد رکھو میں جو بولا ہوں، ادھر رکھیں، میں جو بولا ہوں اس لیے بولا ہوں کہ مجھے یقین تھا میرے بولنے کے بعد میرے بولنے پر مہر تصدیق ثبت میرے شیخ کریں گے۔ تو اللہ یہ سایہ محبت، یہ سایہ عاطفت، یہ سایہ کرم، یہ سایبان رحمت آپ پر بھی اور خاندان غزنوی پر تا دیر قائم رکھے۔ میں خود پیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خاندان غزنوی کی عظمت و شان حضور خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی، جو خاندان کے بھی سربراہ ہیں، آستانے کے بھی سربراہ ہیں، آزاد کشمیر میں جس طرح آپ نے پاکستان میں بیرون ملک میں جا کر جس طرح محی الدین غزنوی کا فیض لٹایا ہے، الحمدللہ وہ سارا فیض جمع ہو کر آج آپ کے چہرے میں آپ کا حسن بن کے کائنات کو نظر آ رہا۔ تو آپ کی محبتوں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں، حضور سیدی و مرشدی پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف۔ اللہ 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 مل گیا سب حضرات تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہیں جو جہاں تھے وہیں رہے۔ دولت عشق سے آشنا میرے بھائیو،